السلام علیکم عمر ایوب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم جی، الحمدللہ بالکل خیر خیریت میر صاحب۔ اچھا، بہت شکریہ عمر صاحب کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز یہاں سے کریں گے کہ آپ کو تو اندازہ تھا پہلے جب آپ کو سزا سنا دی گئی کہ اب آپ کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کیوں لکھا تھا؟ آپ کو امید تھی کہ وہ آپ کو انصاف دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے، میری ہر نماز میں دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی اور ایمان کی موت اللہ تعالیٰ عنایت کریں۔ تو الحمدللہ جو ٹائم گزارا ہے عزت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، گزار رہا ہوں۔ دوسری اہم بات یہ کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو یا افریدی صاحب کو اس لیے خط لکھا تھا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ رائٹنگ آن دا وال، دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ جس طریقے سے لوور جوڈیشری بالخصوص فیصل آباد کی جوڈیشری شیخ جاوید اقبال صاحب کی سپرائی میں وہ جس طرح کنڈکٹ کر رہے تھے، تو قانون اور آئین کی دھجیاں وہ اڑا رہے تھے، اور باقی بھی رات کو 2، 2:30، 3 بجے تک وہ ٹرائلز ہو رہے تھے۔ میرے وکیل صاحب ہیں ڈاکٹر بابر اوان صاحب، ان کو کراس ایگزامینیشن نہیں کرنے دیا، وہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے، انہوں نے اٹھا کے ایک گورنمنٹ کا لائر وہاں پہ سرکاری اپوائنٹ کر دیا کراس جرا کرنے کے لیے۔ پھر 342 کا بیان ہوتا ہے کہ جو کہ ڈیفینڈنٹ خود دیتا ہوتا ہے، تو میں نے ان پہ عدم اعتماد کیا تھا، میں نے خط لکھا تھا ان کو، جج صاحب کو، کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اور مجھ پہ آپ کا فیئر ٹرائل کا اعتماد نہیں ہے، اور وہ چیز میں نے پھر لکھی تھی میں نے پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں اسی چیز کے اوپر، جس کی سماعت بھی شروع ہوئی ہے، اور اس پہ ساری چیزیں میں نے بتائی تھیں۔ تو یہ 2 خطوط تھے، ایک خط تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، دوسرا جو ہے وہ کیس میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا اسی چیز کے لیے، جو کنٹیمپٹ کی پٹیشن، جو کنٹیمپٹ نوٹس مجھے فیصل آباد کے ATC کے جج صاحب نے کیا تھا۔ اچھا، یہ 2 چیزیں ہوئی۔ اس پہ ابھی اہم چیز یہ ہے کہ 3 گواہ ہیں سرکار کے پاس، وہ 3 گواہ غیر قانونی طور پہ پنڈی میں بھی وہی گواہ ہیں، سرگودا میں، میاں آپ کے لاہور کے دونوں ATC عدالتوں میں، گجرانوالہ میں، ہر جگہ پہ وہی گواہ وہ گھما رہے ہیں، سرگودا میں بھی۔ پچھلے سال انسداد دہشت گردی کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج صاحب نے ان تینوں گواہوں کی گواہی کو مسترد کرتے ہوئے ہمیں بری کیا، اور انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں تو ماہر قانون نہیں ہوں، تو پر یہ الحمدللہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم سے گزرتے ہوئے تھوڑا بہت انسان سیکھ لیتا ہے، وہ پتھر بھی روڑتے روڑتے گول ہو جاتا ہے، تو وہی حساب ہمارا بھی ہے۔ تو اس حساب سے یہ گواہ ہر جگہ پیش کر نہیں سکتے ہیں، اور جب ایک عدالت میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو وہ دوسری جگہوں میں بھی جھوٹا ہی اس کو لینا چاہیے۔ مطلب ابھی ATC سرگودا یا اس کو جھوٹا قرار دے رہی ہے، تو ATC فیصل آباد کو مدھیہ پردیش میں تو نہیں ہے نا، وہ پاکستان پنجاب میں ہی ہے، تو ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آگے بڑھتے ہیں میر صاحب، چیف جسٹس صاحب نے مجھے کال کیا 11:13 پہ، اور یہ دن تھا آپ کا بدھ کا دن، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ میرے پاس آ کے چائے یا کافی پئیں سپریم کورٹ میں 2 بجے۔ تو میں نے ان کے آفیسر سٹافز کے صاحب سے میں نے معذرت کی، میں نے کہا جی میرے خلاف وارنٹس ہیں مختلف کورٹس کے، اور آپ مجھے تحفظ پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ کر لیں گے۔ میں نے کہا جی آپ کے احاطے، سپریم کورٹ کے احاطے سے لوگوں کو بھی ہسٹری ہے کہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں لوگوں کو۔ تو پھر 11:44 پہ پھر مجھے کال آئی، اور انہوں نے کہا جی کہ، اور یہ بدھ کا دن تھا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر ہم لوگ جمعے کے دن پشاور میں ہم لوگ مل لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا جی کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موسٹ پرابیبلی مطلب بہت زیادہ امکان ہے کہ شبلی فراز صاحب میرے خلاف اور باقیوں کے خلاف یہ کنوکشنز آنے والی ہیں۔ تو یہاں پہ بات ختم ہوئی۔ اچھا، آپ نے چیف جسٹس صاحب کو بتا دیا کہ آپ کو اور شبلی فراز کو کنوکشن ہونے والی ہے، یعنی کہ آپ کو اندازہ ہو چکا تھا؟ متوقع، جی کلیئر، میں نے تو بتا دیا تھا۔ وہ ان کے آفسر بھی اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، ان کو میں نے بتا دیا تھا۔ میں نے کہا جی CJ صاحب کو، میری ڈائریکٹلی بات نہیں، ان کے اسٹاف آفسر سے بھی بات ہوئی، اور میں نے یہی بات کی، میں نے ایگزیکٹ ٹائمنگز آپ کو بتا دی کہ کس ٹائم پہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں اس لیے پبلک کر رہا ہوں کیونکہ وہ چیز آپ کے میڈیا کے ساتھیوں نے پبلک کر لی تھی، نہ کرتے تو میں یہ چیز راز رکھتا، ایک چیز پبلک نالج ہے تو اس لیے میں ایگزیکٹ آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ تو میں نے یہ بتا دیا تھا، اور یہ جمعرات کے دن پھر 2 بجے فیصلہ آیا۔
اس کے بعد تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم، میں اپنے حلقے میں پہاڑی علاقوں میں تھا، وہاں پہ سگنلز کی کمی ہوتی ہے، کالا ڈھاکہ بنیر کے پاس وہ جگہ ہے۔ جب سگنلز ایریا میں آیا تو میں نے ان کو میسج کیا، واٹس ایپ کا میسج، میں نے کہا ابھی ہم لوگ کنوکٹ ہو گئے ہیں، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ یہاں پہ ملیں کہیں پہ، کیونکہ ایک چیف جسٹس کے ساتھ، چاہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو یا جو بھی ہو، پر غلط ہو یا صحیح ہو، پر ایک کنوکشن آئی ہے تو میں کیسے مل سکوں، مجھے عجیب سا لگے گا۔ تو انہوں نے کہا جی اوکے نوٹڈ۔ پر یہاں پہ میر صاحب ایک ستم ظریفی یہ آتی ہے کہ ہمارے ملک کا جسٹس نظام دیکھ لیں کہ چیف جسٹس ایک ملک کے ایک شخص سے ملنا چاہیں اور وہ ان کو سیکیورٹی یا ایشورنس گارنٹی نہیں فراہم کر سکتے کہ آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں، تو پھر ہمارے ملک میں کون سا عدل اور کون سا انصاف؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جس کو جوڈیشری نے خود ایڈریس کرنا ہے، یا اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے ایک چنگل سے، نمبر 1۔ دوسری بات آپ کو میں نے یہ بتائی عدل کے حوالے سے، تو وہاں پہ یہ 3 گواہوں کو جن کو جھوٹا سرگودا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے قرار دیا تھا، آپ کو میں یاد دہانی کراتا چلوں، سرگودا کے ATC جج صاحب یہ وہی ہیں کہ جس دن انہوں نے یہ فیصلہ دینا تھا تو ان کے گھر کے اوپر ٹرانسفارمر پہ فائرنگ ہوئی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود کمپلینٹ لکھی تھی آپ کے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کو، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھا تھا اور انہوں نے ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹھہرایا تھا، اور اسی طرح انہوں نے بھی ATC کے جج صاحب سرگودا نے خط میں تحریری طور پہ انہی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ تو یہ وہ حالات اور واقعات تھے، اور یہاں پہ یہ پروف میں نے آپ کو بتا دیا، اور ان کی گواہی کوئی سٹینڈ کرتی نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ ایک بڑا لمحہ فکریہ یہ بھی ہے امیر صاحب کہ ہمارے ساتھ جو باقی بھی لوگ تھے جن کو انہوں نے بری کیا، تو انہوں نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعلق ابھی PTI سے نہیں رہا، اس لیے یہ بری ہوتے ہیں۔ جن کا تعلق PTI سے ہے تو وہ مطلب ہوتے ہیں، اللہ بھلا کرے، گلٹی ان کو دیتے ہیں، ان کو کنوکشنز ہوتی ہیں۔ اور تیسری اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے آخری بات کر کے پھر اوور ٹو یو، انہوں نے پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 گواہوں کی گواہی جو ہے وہ ان فلانے لوگوں کے لیے پوری نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ، جب ریزنیبل ڈاؤٹ آ جاتا ہے ایک گواہ کے اوپر، تو کہاں پہ پھر کنوکشن آتی ہے؟ اور جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی میرے حوالے سے کہ جی یہ 7 تاریخ کی کنوکشن، اور 5 مئی 2023 کو میں سارا دن ہری پور میں تھا، ہمارے ایونٹس ہو رہے تھے، موجود ہیں فوٹیجز، اور 7 تاریخ کو آپ میرے والد صاحب مرحوم گوہر ایوب خان صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان دنوں میں وہ علیل تھے، تو میں نے سارا دن ان کا کھانا پینا ذرا کم ہو گیا تھا، میں نے خود صبح کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے ان کو کرایا، دوپہر کا کھانا میں نے خود کھلایا، رات کا کھانا میں نے ان کو کھلایا، تو میں کہاں پہ تھا؟ لاہور میں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ مقدمہ جو ہے وہ لاہور میں ہنگامہ رائی کی بنیاد پہ دائر کیا گیا؟ نہیں میر صاحب، نہیں سر، میرے اوپر کنسپریسی کا مقدمہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور جو ساتھی اس میں نیمڈ ہیں ایز کنسپریٹرز، ہم نے زمان پارک میں شام میرا خیال ہے 5 سے لے کے 7 بجے تک وہاں پہ زمان پارک میں میٹنگ اٹینڈ کی، اور اچھا، یعنی کہ وہ آپ وہی نا، آپ کی پریزنس لاہور میں شو کی گئی ہے؟ جی، اور وہاں پہ اچھا، وہاں پہ انہی صاحب سے جب پوچھا گیا ان کے SHO سے کہ یہ کہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو چھٹی پہ تھے، تو وہ پولیس والے کی میں بات کر رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ میں سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا، اور میں جا کے میں نے یہ باتیں ان کے ڈرائنگ روم میں سنی۔ آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا گھر دیکھا ہوا ہے زمان پارک میں، وہاں پہ سیکیورٹی دیکھی ہے، تو باہر سے کون آدمی وہاں پہ آ کے اندر ایسے ڈرائنگ روم میں ٹیبل کے پیچھے یا صوفے کے پیچھے؟ اچھا، ایک سوال میں